السلام علیکم۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کا تعلق ہیڈ ٹیچرز کی سلیکشن کے دوسرے مرحلے سے ہے۔ جی ہاں، اب دوسرے فیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں سب سے پہلے ایلیمنٹری ہیڈ کی سلیکشن شروع کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے ہفتے سے اس عمل کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایلیمنٹری ہیڈ کی سلیکشن کے بعد اگلے ہی ہفتے پرائمری ہیڈ کی سلیکشن کا عمل بھی شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے اس بار پورا شیڈول پہلے سے طے کر لیا ہے تاکہ کسی بھی سطح پر تاخیر نہ ہو۔ طریقہ کار تقریباً وہی رکھا گیا ہے جو پہلے مرحلے میں اپنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے آن لائن اپلائی کیا جائے گا، اس کے بعد اہل امیدواروں کی لسٹ جاری ہوگی، پھر ان کا تحریری ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کے بعد انٹرویو ہوں گے اور آخر میں فائنل میرٹ لسٹ تیار کر کے آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ پورا عمل شفافیت کے اصولوں کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم کی ہدایات کے مطابق ہر امیدوار کو اس کے میرٹ، تجربے اور تعلیمی قابلیت کے مطابق نمبر دیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کے نمبر، انٹرویو کے نمبر اور تعلیمی قابلیت کے نمبر سب کو جمع کر کے فائنل میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی۔ پچھلے مرحلے میں بہت سے امیدواروں کو تجربے کے سرٹیفکیٹ یا کاغذی خامیوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے اس بار محکمے نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام امیدوار اپنی دستاویزات مکمل کر کے جمع کروائیں گے تاکہ بعد میں کوئی اعتراض یا تاخیر نہ ہو۔ ذرائع کے مطابق محکمہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے تمام اسکولوں میں ہیڈ ٹیچرز کی تعیناتی مکمل کر لی جائے تاکہ انتظامی معاملات بہتر طریقے سے چل سکے۔ کئی اضلاع میں ہیڈ ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے اسکولوں کا نظام متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، اس لیے یہ دوسرا فیز محکمے کے لیے انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ایلیمنٹری ہیڈز کے لیے عموماً گریڈ 15 کے اساتذہ اہل ہوتے ہیں جن کے پاس کم از کم مخصوص سالوں کا تدریسی اور انتظامی تجربہ موجود ہو۔ اس کے بعد پرائمری ہیڈز کے لیے سلیکشن ہوگی جو زیادہ تر گریڈ 14 کے اساتذہ کرام میں سے کی جائے گی۔ ٹیسٹ میں اسکول مینجمنٹ، ایجوکیشن پلاننگ، پالیسی گائیڈ لائن اور جنرل نالج کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ پچھلے فیز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جن امیدواروں نے محکمانہ پالیسیوں، نصاب کی اپڈیٹس اور لیڈرشپ سے متعلق مواد پر بہتر تیاری کی تھی وہ زیادہ کامیاب ٹھہرے، اس لیے اس بار بھی ضروری ہے کہ امیدوار اپنی تیاری کو مکمل رکھیں۔ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کے دوران امیدوار کی شخصیت، فیصلہ سازی اور تعلیمی ویژن کو پرکھا جائے گا۔ انٹرویو کمیٹی کے سامنے امیدوار کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ وہ بطور ہیڈ اپنے اسکول میں اصلاحات اور بہتری کیسے لا سکتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ محکمہ تعلیم نے اس بار تمام اضلاع کو ہدایت دی ہے کہ ٹائم لائن پر سختی سے عمل کیا جائے گا، یعنی اگر اپلائی اگلے ہفتے سے شروع ہوتا ہے تو ٹیسٹ، انٹرویو اور آرڈر سب کچھ مخصوص مدت کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ پچھلے مرحلے میں کئی اضلاع میں آرڈرز جاری ہونے میں تاخیر ہوئی تھی جس پر اس بار خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ دوسرے فیز میں نہ صرف خالی سامیوں کو پر کیا جائے گا بلکہ جن اساتذہ کرام کا پروموشن کیس کافی عرصے سے زیر التوا ہے ان کو بھی اس مرحلے میں شامل کر کے ان کا حق دیا جائے گا۔ نئے ہیڈز کی تعیناتی سے نہ صرف اسکولوں میں نظم و ضبط بہتر ہوگا بلکہ تعلیمی نتائج پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ محکمہ تعلیم نے اس پورے عمل کے دوران میرٹ کو اولین ترجیح دینے کا اعلان کیا ہے۔ کسی بھی امیدوار کو سفارش یا دباؤ کی بنیاد پر منتخب نہیں کیا جائے گا۔ تمام ٹیسٹ اور انٹرویو کا ڈیٹا آن لائن محفوظ کیا جائے گا تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیڈ ٹیچر کا کردار صرف انتظامی نہیں بلکہ تعلیمی قیادت کا ہے۔ ایک اچھا ہیڈ پورے اسکول کے ماحول کو بدل سکتا ہے، اس لیے محکمہ تعلیم کی یہ کوشش کہ میرٹ پر اہل اور باصلاحیت اساتذہ کرام کو منتخب کیا جائے دراصل تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی ایک مضبوط بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرے فیز کی شروعات کے ساتھ ہی ایک نئے تعلیمی نظم و نسق کی امید پیدا ہو گئی ہے جو آنے والے مہینوں میں اسکولوں میں واضح طور پر نظر آئے گی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم اور اساتذہ کرام سے متعلق ہر نئی خبر اور رہنمائی بر وقت فراہم کی جائے تاکہ آپ اپنے کیریئر اور مستقبل کے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ اس طرح آپ کسی بھی اہم اپڈیٹ سے محروم نہیں رہ سکیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تعلیم سے محبت کیجیے، علم کو بانٹیے اور معاشرے میں روشنی پھیلائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔